السلام علیکم. بہت بہت ممنون ہوں جناب فہیم ارشد صاحب، اور میں بہت ممنون ہوں اقبال اکیڈمی کی ڈائریکٹر پروفیسر بصیرہ امبرین صاحبہ کا اور ان کے اراکین. اور یہ جو موضوع آج ہم نے یعنی علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور علامہ اقبال، آج اس نسبت سے 17 اکتوبر یعنی تقریباً 204 سال پہلے سر سید احمد خان پیدا ہوئے. اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ کل انشاءاللہ عید النبی ہے، اور سر سید نے کہا تھا کہ دل بریاں بعشق مصطفیٰ دارم، کہ میرا ایک دلسوز دل حضور کے لیے ہے، جن کی نعت میں بعد میں پیش کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ بات چیت ہوگی، لیکن ہر لفظ جو اس گفتگو میں ہوگا مستند اور حوالے کے اعتبار کا ہو. آل احمد سرور نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اقبال کے افکار کی روح اور ان کے ذہن کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے سر سید، حالی اور اکبر تینوں کے افکار و اقدار کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اقبال ایک طور پر سر سید کی تحریک کے پروردہ ہیں. تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال اور سر سید، تو یہ دو نابغہ روزگار، یہ نشاط ثانیہ کے بر صغیر کے دو علمبردار، یہ دو روشن دماغ. اگرچہ کہ اقبال سر سید سے 60 سال چھوٹے تھے عمر میں، لیکن یہ جو سلسلہ میں سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتا ہوں، جن میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں، یعنی 1797 میں غالب کی پیدائش، اور غالب سے 20 سال چھوٹے 1817 میں سر سید، اور پھر سر سید سے 20 سال چھوٹے 1837 میں حالی کی پیدائش، اور پھر حالی سے 20 سال چھوٹے عمر میں 1857 میں شبلی نعمانی کی پیدائش، اور پھر شبلی نعمانی سے 20 سال چھوٹے عمر میں 1877 میں اقبال کی پیدائش. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال جب سر سید کا انتقال ہوا تو اقبال کی عمر 20-21 سال کے قریب تھی. میر حسن کے فرزند، میر حسن نے اپنے فرزند ذکی شاہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ سر سید کا انتقال ہو چکا ہے، اقبال سے کہیں تاریخ وفات پر غور کریں. کچھ ہی دیر کے بعد اقبال ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. اقبال نے سورہ آل عمران کے اس آیت کے جز سے، جس کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب العالمین کی خوشنودی کا اظہار فرمایا گیا، جس آیت سے علامہ اقبال نے تاریخ وفات نکالی، جس میں رب العالمین کی خوشنودی کا اظہار اور یہ کہا گیا، فرمایا اللہ نے کہ وہی موت دینے والا ہے، وہی درجات بلند کرنے والا ہے. فقیر سید وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقبال نے اس آیت سے سر سید کی تاریخ وفات نکالی، سر سید کی شخصیت کا بہت حسین اعتراف کیا. تو میں یہاں پر ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی عمر 20 سال ہے. تو اب آپ اقبال کی جو ہے قرآنی مطالعہ اور قرآن سے واقفیت دیکھیے. وہ فنی طریقہ تو الگ ہے کہ تاریخ نکالے، ایک دکان پر بیٹھے ہوئے بہت جلد، اور پھر ذکی شاہ سے کہا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ تاریخ پہنچا دیں.
تو یہاں پر مستند طور پر ہم کو یہ معلوم ہے کہ اقبال نے، اور اقبال وہ شاید پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیت سے سر سید کی تاریخ وفات نکالی، جس کی روشنی سے سر سید کی جو فکر ہے اور جو شخصیت ہے اس پر بھی روشنی ملتی ہے۔ یہ جو جملہ میں نے پڑھا ابھی کہ آل سرور نے یہ کہا کہ تینوں کا مطالعہ، نہیں، تین نہیں بلکہ بہت سو کا مطالعہ، کیونکہ اقبال کا دماغ انتخابی ہے، اقبال گلچین ہے، اقبال مشرق اور مغرب ہر جگہ جہاں پر جو چیز ہوتی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں لکھا، میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشری نظام تلاش کیا جائے۔ کہتا ہوں، تو میں شعر اضافہ کر رہا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا ایک جگہ، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے آبل مسجد ہونا تہذیب کا فرزن۔ تو اس تاریخ کو جو سر سید کی وفات پر نکالی گئی، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ علامہ اقبال کا جو، یہاں پر میں 2 منٹ آپ کو میر حسن رضوی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ سر سید کا جو تعارف ہوا ہے اقبال سے، اس کے اصلی حامی، اور اگر آپ تحقیق کریں تو میر حسن رضوی ہیں جو اقبال کے استاد ہیں۔ سر سید نے 4 مرتبہ پنجاب کا سفر کیا۔ پہلا سفر جو سر سید کا افکار نو کے فروغ کے سلسلے میں ہوتا ہے، وہ علامہ اقبال کی پیدائش سے 4 سال پہلے ہے، 1773 میں۔ تو پنجاب کے لوگ سر سید کی طرف ایسے دوڑے کہ ایک مصنف نے لکھا ہے جیسے پیاسے پانی کی طرف دوڑتے، اور یہی چیز ہوئی جب 1929 میں اقبال گئے خطبہ دینے کے لیے علی گڑھ، تو علی گڑھ میں طلباء اس طرح سے جمع ہوئے اور اتنی شہرت ہوئی، ایک مقولہ چلتا تھا علی گڑھ میں کہ اگر آپ کسی نیوز کو علی گڑھ والوں کو سنانا چاہتے ہیں تو جامع مسجد میں تقریر کیجئے، لیکن اگر آپ کسی خبر کو پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، پورے بر صغیر میں سنانا چاہتے ہیں تو آپ علی گڑھ اسٹوڈنٹ اور جو ایجوکیشنل سوسائٹی اور علی گڑھ تحریک ہے وہاں پر بات کیجیے۔ تو جب 1873 میں پہلی مرتبہ سر سید پنجاب آئے تو میر حسن آئے ان کی خدمت پہ، اور میر حسن ان کے مبلغ بن گئے۔ اس کے بعد سے جتنے بھی علی گڑھ میں اہم جلسے ہوئے ہیں، سر سید کے جلسوں میں میر حسن رضوی شامل تھے، یہاں تک کہ ان کے فرزند ذکی شاہ کے بیان کے مطابق انہوں نے قرآن مجید بتایا تھا کہ سید صاحب نے ایک ایسا قرآن مجید جلد کروایا تھا کہ ہر صفحے کے درمیان ایک سفید کاغذ رکھا گیا تھا، تو اس سفید کاغذ پر جو سر سید نے اس آیت کے بارے میں نکات پیش کیے تھے وہ اس سفید کاغذ پر رقم کرتے جاتے تھے، جو ان آیت کے بارے میں تہذیب الاخلاق میں بات چیت ہوتی تھی میر حسن اس کے بارے میں لکھتے جاتے تھے۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب آج کا دن آتا 17 اکتوبر تو وہ حیات جاوید کا مسلسل مطالعہ کرتے، وہ حیات جاوید جو 900 صفحے کی کتاب جس کو حالی نے تصنیف اور تالیف کیا، جس سے بہتر بایوگرافی سر سید کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ میر حسن گئے، اور یہ واقعہ ذکی شاہ ان کے چھوٹے بیٹے کی زبانی ہے کہ دونوں یہ بزرگ رات میں بات کرتے ہوئے علی گڑھ میں سو گئے۔ میر حسن نے یہ محسوس کیا رات میں جب آنکھ کھلی کہ سر سید اپنے
اپنی چارپائی پر اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میر حسن باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سر سید آسمان کے نیچے ہاتھ کو بلند کیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جوا ہیں، اور کہتے ہیں کہ پروردگارا میری اس قوم کو گمراہی سے بچا، اور یہ نیک مرد لکھتے ہیں سر سید کے بارے میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور لکھنے والے نے لکھا کہ سر سید کے اس اخلاص کا مرحوم پر اس قدر اثر ہوا تا دم مرگ ان کے مدہ رہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں میں کس طریقے سے اس میر حسن نے تعارف کروایا علامہ اقبال سے، اور پہلا وہ تعارف جو مستند ہے کہ ان کی تاریخ وفات نکالی گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہی سر سید وہی میر حسن جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے۔ تو یہاں پر اس پوائنٹ کو رکھا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ سر سید کے اطراف جو گروپ تھا، میں ان کو سر سید کا نورتن کہتا ہوں، کہ اس میں آپ کے حالی ہوں، کہ اس میں آرنالڈ ہوں، کہ اس میں شبلی ہوں، اس میں وقار الملک ہوں، اس میں محسن الملک ہوں، اس میں سید حسین بلگرامی ہوں، یہ جو سر سید کی تحریک کے مالک تھے، جو سر سید کو چاہتے تھے، اگرچہ کہ ان لوگوں میں کچھ مسائل تھے، ان سب سے اقبال کا تھا۔ اور اقبال آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اقبال کے پاس، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقبال پہلے ان چیزوں سے، سر سید سے ملاقات تو نہیں ہوئی اقبال کی، لیکن کیا 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 اقبال نے سر سید کے بارے میں اس میں آ جائے گا۔ لیکن شاہ دین ہمایوں کے بارے میں ایک شعر جو ملتا ہے اقبال کا، اے ہمایوں زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی۔ یہ شاہ ہمایوں 26 سال کی عمر میں سر سید نے ان کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اقبال سے ان کے کنیکشن دیکھیے، اور یہی جو لاہور کے محمد شفیع تھے، دیکھیے محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی تو 1875 میں بنی، لیکن اس کے 45 سال بعد 1920 میں جب علی گڑھ یونیورسٹی کا ایکٹ پاس کیا گیا، تو علی گڑھ یونیورسٹی کے ایکٹ میں جو سب سے آگے بڑھے ہوئے شخص تھے، اور یہ ایکٹ بھی پاس کیا گیا لاہوری میں، محمد شفیع تھے۔ 1 دسمبر 1920 کو مسلم یونیورسٹی ایکٹ پاس ہوا، اس کے روح رواں محمد شفیع لاہوری تھے۔ یہی نہیں، خوشی محمد نظر وغیرہ، میں بات میں کرتا رہوں گا ان چیزوں۔ پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پر، جیسا میں نے کہا کہ 20 سال کے شخص نے، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، قرآن مجید سے وہ تاریخ ڈھونڈی، کیونکہ بچپنے سے قرآن مجید کی تاکید، جو اقبال کے باپ نے کہا تھا، بیٹا اس طرح سے قرآن پڑھو جیسے یہ قرآن تم پر نازل ہوا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اسی لیے تو عالم وقت دورہ حضرت ابوالعلا مودودی لکھتے ہیں، اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے ہوئے جتنا مسلمان تھا، اس کے منجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا۔ وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا، اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، وہ جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شے واحد تھے، اور وہ اس شے واحد میں اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنائیت القرآن میں اس امام فلسفے اور اس MA PhD بار اٹلا سے لگا کھاتا ہو۔ یہ ایک عالم دین کی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ جب سر سید نے قرآن مجید، سر سید نے تقریباً نصف قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کیا 7 جلدوں میں، زندگی وفا نہیں کی، اس وجہ سے پورا قرآن کو نہیں کر سکے، لیکن اقبال نے جو چیزیں لینی تھی لی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اقبال نے ہر چیز لی ہے،
نہیں لیتے اقبال۔ اقبال کی یہ آپ کے جو اقبالیات کے ماہرین اور اسکالرس ہیں جانتے ہیں۔ دیکھیے اقبال نے اپنے مولانا کو، جس کے بارے میں سب سے زیادہ شعر لکھے، جس کو اپنا آپ کے پیر کہا، جس کو امیر آپ کے زندگی کہا، جس کے لیے کہا جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، اس کے بارے میں بھی جہاں پر مولانا نے یہ کہا زمانہ باتو نہ سازت تو زمانے بساس، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ ہو جا۔ اقبال نے اپنے اس پیر کے بارے میں، اس امیر کے بارے میں، اس عظیم آپ کے مینٹر کے بارے میں کہا حدیث سے بے خبراں با زمانے بساس۔ یہ بے خبروں کی بات ہے کہ تو زمانے کے ساتھ چل، یعنی مولانا کا جواب دیا ہے اقبال نے۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا فن، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو جب مولانا روم کے بارے میں کہا حدیث سے بے خبراں با زمانے نساس، یہ حدیث سے بے خبروں کی بات ہے کہ تو زمانے کے ساتھ چل، زمانہ باتو ناسازت تو زمانے ستیس، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے سے جنگ کر کر زمانے کو اپنی طرف کر دے، اپنی طرح کر لے۔ وہ ہے اقبال۔ سر سید کے اس سے حاصل کیا۔ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن گفتگو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ نکلسن نے اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ اقبال کو آپ اپنے دور میں قید نہیں کر سکتے، وہ ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ مستقبل کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ میر حسن کی وجہ سے افکار اقبال میں سر سید کی جو فکر تھی سمائی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے وہ سید کی لوح تربت جو لکھی، در حقیقت یہ سید کی لوح تربت سر سید کے انتقال کے 4 سال بعد لکھی گئی، اور یہ پہلی مرتبہ جب مخزن میں چھپی ہے، اب تو اس میں 14 شعر ہیں، لیکن پہلی مرتبہ جب سید کی لوح چھپی ہے مخزن میں تو اس میں 32 شعر تھے۔ اقبال نے وہ اشعار جو اپنے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے اس کو نکال دیا، مگر یہ جو نظم جب چھپی تو اس پر بیرسٹر عبد القادر جو آبزرور کے ایڈیٹر بھی تھے، انہوں نے یہ نوٹ لکھا، یہ سنیے نوٹ کیا ہے۔ تخیل کے کانوں نے سر سید مرحوم کی خبر سے وہ صدائے پردرد سنی جس کی ایسے دل سے جو مرحوم کے پہلو میں تھا توقع ہو سکتی تھی۔ خوبی یہ ہے کہ سر سید زندگی میں کئی حیثیتوں کا جامع تھا، اس طرح اس کی لوح تربت سے وہ کلمات نصیحت شیخ محمد اقبال کی طبع رساں نے عکس کیے جو زندگی کے مختلف مشاغل کے جامع ہیں اور جن سے ہر طبقے کے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اے کہ زائر بن کے میری خبر پہ آئے، یہ وہ شعر ہیں جو اقبال نے نہیں رکھے، وہ شعر سنا رہا ہوں کچھ، کیونکہ یہ شعر بہت ہیں۔ یہ 32 شعر جو تھے اس میں سے 14 شعر کی نظم تو اب موجود ہے بانگ درا میں، اور اس میں بھی 2 شعر اقبال نے جدید کیے ہیں، ایک شعر میں اصلاح بھی کی ہے، وہ اسکالرز جانتے ہیں۔ اے کہ زائر بن کے میری خبر پر آیا ہے تو، اے کہ مستانہ میں حسن عقیدت کا ہے تو، مستانہ میں حسن عقیدت کا ہے تو، یعنی سر سید کی لوح بتا رہی ہے ہر زائر جو فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہر زائر جو ان کو سراہنے کے لیے، اور خود اقبال جو جا رہا ہے، یہ وہ نظارہ ہے یہاں ہر گل سراپا دیدہ ہے۔ یہ جو در حقیقت وہ لکھی تو ایسی گئی ہے کہ جیسا معلوم ہوتا ہے مسدس، در حقیقت یہ مثنوی کی حیت میں ہے، کیونکہ ہر شعر اس میں آپ کے دیکھتے ہیں حیت کی طرف سے۔ اے کہ وہ نظارہ ہے یہاں ہر گلے سرا، اے یہ ہے وہ نظارہ، یہ وہ نظارہ ہے یہاں ہر گل سراپا دیدہ ہے، اپنی گلشن کی زمین میں باغباں خوابیدہ ہے، اپنی گلشن کی زمین میں۔ یہاں پر میں 2 منٹ 3 منٹ سر سید کی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 81 سال عمر کی
کیونکہ علامہ اقبال پر تو بہت بات چیت ہوتی ہے. دیکھیے علامہ اقبال پر ہمارے پاس تقریباً 5,500 6,000 کتابیں موجود ہیں. علامہ اقبال پر جتنے فنکشن ہوتے ہیں خدا کا شکر ہے شاید ہی کسی شخص پر ہوتے ہیں. سر سید کے پاس کوئی 125 کتابیں. سر سید کا آج ڈے ہے 17 اکتوبر. تو میں زیادہ وقت اپنا سر سید پر اس وجہ سے لگا رہا ہوں اور یہ مماثلت بتا رہا ہوں کہ 81 سال اس شخص، ان کے جو نانا تھے فرید احمد اور ان کی ماں بڑی پڑھی لکھی خاتون اور بہت مہذب خاتون اور یہ بہت اہم خاندان، انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم دی. مماثلت جاننا چاہتے ہیں آپ سر سید کی اور اقبال کی؟ سر سید نے اپنی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، اقبال نے اپنی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا. سر سید نے فارسی اور اردو میں شعر کہے، فارسی میں اپنا تخلص رکھا آہی، اردو میں اپنا تخلص رکھا احمد. اقبال نے اردو میں اور فارسی میں شعر کہے اور دونوں جگہ تخلص اقبال رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اگر تصانیف سر سید کا مطالعہ، جس کو وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو یا سر ولیم مور کی کتاب کا جواب ہو خطبات احمدیہ یا تراجم ہوں بہت سے، تو 3 دور میں ہم سر سید کی تصانیف کو رکھ سکتے ہیں. ایک 1817 سے لے کر 1857 غدر تک، اور پھر ایک 1857 سے لے کر سر سید جو انگلینڈ گئے ہیں 1869 تک، اور پھر آخری 69 سے لے کر 1898 تک ان کی وفات تک. اقبال کے پاس بھی 3 دور ہیں. ابتدائی دور، تشکیلی دور، جس کو پھر تدریجی دور، تدریج کے بعد تکمیلی دور. دونوں کو نائٹ ہوپ ملا ہے. سر سید سر کہلائے. سر سید 1869 میں اپنے 4 یعنی بڑا بیٹا حامد محمود، چھوٹا بیٹا حامد، ان کے دوست خداداد اور ملازم کے ساتھ جا کر 15-16 مہینے انگلینڈ میں رہتے ہیں. سر سید کو دیکھنا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے. دیکھیے میں یہ بتانے کی کوشش میں نے پہلے کیا کہ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، یہ جو سونے کی ہمارے پاس زنجیر ہے، جس کا جو شروع ہوتی ہے نشاط ثانیہ میں، جو مرزا غالب سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے مرزا غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے. مرزا غالب وہ شخص ہے جو کہتا ہے، جس کے شعر کا فارسی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو زمزم کا پانی پی کے مست سو جاتے ہیں، مجھے وہ پاؤں پسند ہیں جو سنگلاخ، خار اور پہاڑوں کی اس پر آبلے پا ہوتے ہیں اور روزی کمانے میں لگے رہتے ہیں. وہ ہے ترقی پسندی. وہ ایک لیٹر میں لکھتے ہیں جس کو سجاد بھائی بندے نے بتایا ہے، کہ اس میں بتاتے ہیں کہ میں خود بھوکا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے شہر میں نہیں چاہتا کوئی مفلس ہو، کوئی بھوکا سو جائے اس دنیا میں. وہ ترقی پسندی غالب کی تھی. غالب 20 سال بڑے تھے سر سید سے. اس وجہ سے بتا رہا ہوں غالب دونوں کا چہیتا شاعر، اقبال کا بھی چہیتا شاعر ہے. اقبال کے پاس اگر دیوان حافظ کے ساتھ ہمیشہ دیوان غالب رہی ہے. اور غالب وہ شخص ہے جس نے سر سید کو سر سید بنایا. غالب کو سر سید چچا کہتے تھے اور غالب کو چچا کہتے تھے. اور ان کی جو آثار سنادید ہے اس پر آپ دیکھیے کہ کیا کمنٹ آپ کے غالب نے لکھا ہے. اور آپ جاننا چاہتے ہیں آثار سنادید میں غالب کے بارے میں سر سید نے کیا لکھا؟ راقم عاصم کو جو اعتقاد ان کی خدمت میں ہے، اس کا بیان نہ قدرت تقریر میں ہے اور نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا. اور چونکہ دلہارا با دلہا راہ باشد، ان حضرت کو بھی شفقت راقم کے حال پر ہے. شاید اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. میں اپنے اعتقاد میں ان کے ایک حرف کو، یعنی غالب کے ایک حرف کو بہتر از ایک کتاب، ان کے ایک گل کو بہتر از ایک گلزار سے جانتا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے.
खुशा अज़ू हाल उन लोगों पर जो आपकी खिदमत बाबरकत से मुस्तफिद होते हैं और जवाहिर ग्रामाया आपसे हासिल करते हैं। तो ये जो सर सैयद ने आसार सनादीद में गालिब की, मैं ये कह रहा था कि इस पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने आइन इन्हें अकबर एडिट किया तो गालिब से कहा कि इस पे आपके तखरीज लिख दीजिए। तो गालिब ने कहा ये क्या फजूल काम कर रहा है सर सैयद, क्योंकि गालिब आदम शनास थे। गालिब ने कहा तू साहिबाने इंग्लिस्तान रहा निगर शिवे अंदाजे उन्हारा निगर, जरा अंग्रेजों को देख, तू 400 साल पुरानी किताब की तू एडिट करने में लगा हुआ है। अंग्रेजों को हक है कि वो नए कानून बनाए। देख उनकी रातें किस तरह से रोज की तरह से रोशन हो गई हैं, देख उनके अल्फाज किस तरह से हवा में उड़कर हम तक पहुंच रहे हैं, देख उनकी किश्तियां किस तरीके से आपके जो है पानी के सीने पर दौड़ रही है। ये मुर्दा परवर्तन मुबारक कार नहीं है सर सैयद, ये मुर्दा परवर्तन काम अच्छा नहीं है। वो खुद बेगू का नीस जुस गुफ्तार नीस, तू खुद बताओ तेरे लिए ये काबिले यानी मेयार, तेरे मेयार से है ये काम कि तू ऐसे मामूली मामले का कर रहा है। ये चीज पसंद नहीं आई और सर सैयद ने इसको शामिल नहीं किया अपनी किताब में, उस मसनवी में। लेकिन दोस्तों इसके बाद से सर सैयद ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी। ये था इनकलाब। देखिए बारूद के ढेर को मुश्तइल करने के लिए नमरूद की आग की जरूरत नहीं, चिंगारी की जरूरत है। ये चिंगारी गालिब ने सर सैयद की पर्सनालिटी में लगाई। सर सैयद ने इसके बाद से फिर गाजियाबाद का मदरसा खोला, सर सैयद ने इसके बाद से फिर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, सर सैयद ने इसके बाद से फिर इंग्लैंड तशरीफ ले जाकर तहजीबुल अखलाक का इजारा किया। सर सैयद ने इसके बाद से मोहम्मदन एजुकेशनल स्कूल बनाया, सर जो 45 साल के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना। सर सैयद ने इसके बाद से जो फिक्रे की वो समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तालीमी तौर पर पूरी तरीके से इस कौम को आपके बढ़ाने के लिए क्या। तो मैं ये कह रहा था कि सैयद की लौह तुर्बत पर जो इकबाल के अशार मिलते हैं, इन दोनों बुजुर्ग नाबग़े रोजगारों का जो दाखिली जो बातनी जो अफकार की इकबाल गुलचीन है। इकबाल ने वो बताया है, आप जानते हैं खुद कि इकबाल के बहुत से अशार जो हैं वो उस सर सैयद की फिक्र से बड़े मुत्तसिल हैं। यानी इसी वजह से इकबाल ने कहा था कि रूमी के ताल्लुक से कहा था कि वो अपने जमाने के दौर के फितने का हल था और मैं अपने जमाने का हूं, और निशात सानिया में वही सर सैयद का है। ये जो बांगे दरा के हिस्से सुवम में तालीमी सर सैयद के बारे में लिखते हैं, आपके तालीमी तहरीक के बारे में इकबाल के यशोर के शेर के इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिस्ते नीश्तर। जिस तरह के नीश्तर जो है खून फासिद को निकालता है, उसी तरीके से तालीम जाहिलों से आपके जहल को निकालती है। जितने भी लोग थे वो सब, उन सब ने तायीद की कि हाँ एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए अल अज़हर टाइप की। सिर्फ एक शख्स ने मुखालिफत की जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा, सर मोहम्मद इकबाल भी चार वो जो वहां के जॉइंट सेक्रेटरी जो बनाए गए थे नायब सुद, उसमें एक थे। इकबाल ने कहा नहीं, अल अज़हर की तरह की यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, वो मुसलमानों का दर्द नहीं करेगी। हमको उसी तरह की यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए जिसमें अंग्रेजी तालीम भी हो, जिसमें जदीद उल्म की बातचीत भी हो, जिसमें इंसान को अपने दौर से जुड़ने की सलाहियत हो। बहरहाल बैतुल अक़दस में कभी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ वही सर सैयद की गुफ्तगू को वहां पर भी इकबाल ने, यानी मुतमर इस्लामी की जो मीटिंग थी, जो मुफ्ती हुसैनी की गुफ्तगू थी, वहां पर पेश किया। और तो वो इकबाल जो ये बताते हैं कि ये मदरसों में जो बातचीत हो रही है, इकबाल मदरसों ने दानिश तो आम कर दी, नायाब हो गया है जज्बे कलंदराना, मुल्लाए कम नजर ने उम्मत में फूट डाली, तस्बीह मुस्तफा है सदियों से दाना दाना। तो अगर आप जाएंगे और उस सैयद की लौह का आप मुताला करेंगे, रिसर्च टाइप पर आप मालूम करेंगे, तो वो जो अशार हैं जो रखे गए हैं इकबाल पर, सर सैयद का बहुत गहरा असर है। मैं ये कह रहा था कि इकबाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो
دین ہے جس میں دو چیزوں کی اہمیت اقبال نے عبادت کے سلسلے میں جو بتائی ہے وہ سر سید ہی سے لیا ہے کہ سر سید کو اقبال اس وجہ سے لائک کرتے ہیں, اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ سر سید جس چیز کو سچ سمجھتے تھے اس پر پوری طریقے سے عمل کرتے تھے, اور ان کے پاس ایک بے خوفی تھی. ایک طرف پورا کاروان بھی اگر ان کی مخالفت آ جاتا تو وہ اس کا کیئر نہیں کرتے تھے, اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت کارآمد ہیں. تو اب جب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ علی گڑھ کے طلباء نے یہ مہم نکالی اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف, کیونکہ ان کے پاس انگریزی علی گڑھ کا پرنسپل آ گیا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ پورے جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں یہ نکل جائیں, یعنی پروفیسر اور پرنسپل علی گڑھ کا تبدیل ہو جائے. تو علی گڑھ تو طلباء علی گڑھ کے نام جو نظم ہے اقبال کی, دیکھیے یہ پورے اثرات ہیں جو سر سید کے ہیں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ وہ آخری شعر میں پڑھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم, اقبال یہ کہہ رہے ہیں رہنے دیں, یہ جو آپ کے پرنسپل ہے جو گورا ہے جو انگریز ہے رہنے دیں. بادہ ہے نیم رس ابھی, شوق ہے نا رسا ابھی, رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسیا بھی ابھی, خشتے کلیسا بھی ابھی, یعنی ابھی ان کو رہنے دو. تو لوگوں نے اس پر مخالفت کی کہ انگریز کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال کی بات کی کہ اقبال گا رہے ہیں. نہیں, اقبال بہت صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. یا شوکت علی کو نام وہ جو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اشعار میں آن نہیں سکتا, سنیے اس زمانے کے حالات تو معلوم یہ ہوگا بھائی شوکت اقبال عزلت نشیں ہے. اس طوفان بدتمیزی کے زمانے میں گھر کی چار دیواری کو کشتی نوح سمجھتا ہے. دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے, مگر اس وجہ سے کہ روٹی کمانے کی مجبوری ہے. تم مجھے علی گڑھ بلاتے ہو, میں ایک عرصے سے خدا گڑھ میں رہتا ہوں. اس مقام کی سیر کئی عمروں میں ختم نہیں ہو سکتی. علی گڑھ والوں کو میرا سلام کہیے, یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیے. کبھی اے نوجوان مسلم تتبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے, جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اقبال نے حالی سے کہا تھا, سر سید نے حالی سے کہا تھا, سر سید نے حالی سے کہا تھا, حالی تم شعر فن سے واقف ہو, اس قوم کو ایک ایسی نظم لکھو جو اپنے آبا اور اجداد کے ان کی عظمت بتاؤ, اور آج جس حال میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ بتاؤ. تو پھر حالی نے مسدس کی شکل میں آپ کے کیا کیا, حالی نے مد جزر اسلام لکھا. اور اس کے بارے میں سر سید نے کیا کہا, سر سید نے کہا اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ سید تو دنیا میں کیا کام کر کر آیا ہے, تو میں بتاؤں گا کہ میں حالی سے مد جزر اسلام مسدس حالی لکھا کر لایا ہوں. آپ نے دیکھا یہ ہے سر سید. اور اسی لیے اقبال سر سید کی جو عرض حال ہے اس سے متاثر ہو کر اپنی نعتیہ شاعری کو پوری طریقے سے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یہ سر سید ہی کا اثر ہے. سر سید جو علمدار ہے ہمارے نشاط ثانیہ کا, اقبال اور سرراس مسعود کے جو تعلقات ہیں وہ سر سید کی بنا پر ہے. 4 اپریل جب وہ شیش محل میں ہوتے ہیں, دیکھیے اقبال 3 مرتبہ بھوپال گئے اور 4 اپریل وہ لکھتے ہیں, بس چبایت کر اے اقوام شرق میں
کہ 4 اپریل خط میں لکھتے ہیں سراس مسعود کو. جہاں تک سراس مسعود کا تعلق ہے وہ سر سید کے بیٹے ہیں جن کی پہلی ملاقات اقبال سے حیدرآباد دکن میں 1929 میں ہوئی، لیکن اسی سال نومبر میں جب وہ وائس چانسلر بن کر آئے علی گڑھ کے تو انہوں نے خطبات اقبال جو رکھے ان کا یارانہ بڑھ گیا. مگر حیف سراس مسعود 48 سال کی عمر میں اقبال سے پہلے ہی مر گئے. تو ان کی جو بیگم تھی امت المسعود، جس کو لیڈی مسعود کہتے تھے اقبال نے لکھا مسعود اپنے دادا کا دل یعنی سر سید کا دل اور اپنے باپ یعنی محمود کا ذہن رکھتا تھا. جب وہ خطبہ ہوا 20 نومبر کو 1929 کو علی گڑھ میں، تو جو انٹروڈکشن سراس مسعود نے اقبال کے خطبے کا کیا اس میں ایک یہ چیز بھی کہی کہ جب میں یعنی سراس مسعود جب بیمار ہو گئے یورپ کے کسی ہسپتال میں تو میں اپنے تسکین قلب کے لیے وہ اشعار جو مجھے یاد تھے وہ تقریباً 1000 اشعار مجھے اقبال کے زبانی یاد ہیں، وہ ہمیشہ سناتے رہتے تھے. اقبال دنگ ہو جاتے تھے. وہ سراس مسعود جن کی توسط سے اقبال کو ہزاروں روپیوں کی مدد کی گئی کہ قرآن مجید کے پروجیکٹ میں کتابیں خریدی جائیں، وہ سراس مسعود جنہوں نے حمید اللہ سلطان بھوپال سے 500 روپے کا اقبال کے لیے وظیفہ کروایا، وہ سراس مسعود جس کے بارے میں اقبال نے ممنون حسن کو لکھا کہ یہ لوح کی شعر میں نے اپنی خبر کے لیے رکھے تھے کیونکہ اب یہ مر گیا ہے مجھ سے پہلے تو یہ اس کی خبر پر آئیں. ان کی وجہ بھی سر سید ہی تھی. وہ سر سید کا اثر تھا جو آگے بڑھ کر وہ بتا رہے تھے. آپ جانتے ہیں اقبال نے لکھا کہ 4 اپریل کی رات شیش محل میں سوتے ہوئے میں نے سر سید کو خواب میں دیکھا. سر سید نے کہا کیوں اپنی بیماری کو رحمت للعالمین سے ذکر نہیں کرتے؟ تو پھر وہ اشعار خوبصورت اشعار آپ جانتے ہیں کہ جو فارسی میں ہیں اس کو انہوں نے 60 اشعار وہاں لکھے، لیکن جب واپس آئے تو سنیے آپ کے وہ چند اشعار میں سنانا چاہتا ہوں کہ چوں بصیری استمی خواہم کشد، شرف الدین بصیری کی طرح مجھے شفا دیجیے، تاب من بازائے دوں روزی کے بوت، تاکہ میں اپنی اس صحت پر پلٹ سکوں. بر پرستاران شب دارن ستیز، میں اندھیرے پھیلانے والوں سے لڑ رہا ہوں. باز روغن در چراغ من بریز، تھوڑا سا اور تیل میری زندگی کے چراغ میں ڈال دے. اور وہ جو اشعار انہوں نے کہے ہیں سر سید کو خواب میں دیکھ کر، اس کی وجہ یہی ہے. یہ جو گفتگو کی گئی کہ دیکھیے جب مولوی محمد قاسم نے دیوبند کا دینی تعلیم کا آغاز کیا اور سر سید نے علی گڑھ میں آپ کے دنیاوی تعلیم کا بندوبست کیا، تو یہ لوح کی جو اشعار ہیں جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ مت کرو، فلاں مت کرو. تو یہ دونوں چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں اس سے سر سید کے کردار کی پاکیزگی جس سے یہ بہت متاثر تھے. مغربی تعلیم پڑھا جائے تو اقبال کہتے ہیں سر سید نے جو کہا ہے یہ مغربی تعلیم جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر تمہارے پاس
لا الہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری پوری فکر کا جو مرکز ہے، لا الہ کا جو محور بنایا ہوں، وہ مذہبی طور پر نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ فلسفہ توحید کو اگر پوری دنیا اپنا لے کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہو جائیں اور یہ پورے دوسری آپ کے بندگیوں سے راحت ہو جائیں، یہی چیز کو تہذیب الاخلاق کے اگر آپ مطالعے میں کریں تو، اور ان کے سر سید کی قرآن مجید کے ترجمے میں کریں تو یہی بات آتی ہے، جس کو اقبال نے ہمیں آپ کے دوسری طریقے سے پیش کیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں مسجد و محراب۔ وہ سجدہ ہے لائق اہتمام، کرے سارے سجدوں کو تجھ پر حرام۔ تو یہ جو فلسفہ سجدہ استعارے کے طور پر عبادت اور زندگی گزارنے کا جو مقصد لیا ہے، اس کی تہ میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بھی ہمارے بانی اور اس کی طرف بھی جو کام کیا گیا ہے وہ سر سید کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نثر میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے پاس کئی آپ کے فونٹس ہیں، کئی طرز ہیں، کئی سٹائل ہیں نثر کے۔ محمد حسین آزاد کا ایک سٹائل ہے، شبلی نعمانی کا ایک سٹائل ہے، سر سید کا ایک سٹائل ہے۔ غالب کا کسی کو سٹائل اور طرز حاصل نہیں ہو سکا، غالب اور محمد حسین آزاد کا کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو نثر میں جو سر سید کا طرز ہے، بیشتر اقبال اس کو اپناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اقبال نے جو شعر کہا، وہ سر سید نے جو اپنی زندگی میں کام کیا۔ اقبال کے مقبرے کی جالی پر 4 مصرے لکھے ہوئے، جائیے دیکھیے۔ بیاتا کار امت بسازی، آؤ اس قوم کا کچھ کام بتائیں، آؤ اس قوم کا کچھ کام بنائیں۔ بیاتا کار امت بسازی، خمار زندگی مردانہ بازی۔ اور یہ جو زندگی ہے اس کو مردانہ طور پر نشاور کر دیں۔ چنا نالیم اندر مسجد شہر، اس طریقے سے شہر کی مسجد کے اندر شور و غل کریں کہ دل در سینے ملا گدازی، کہ ملا کا دل جو ہے پگھل جائے۔ کیا بات کہہ رہا ہے اقبال؟ وہی بات کہہ رہا ہے جس کو سر سید نے بتایا تھا اور اس کو لکھ دیا کہ یہ جو غلامی ہے، اگر آپ جانتے ہیں جو حیات جاوید سے پہلے یہ نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لیٹر جو سر سید نے 21 نومبر 1886 کو سید ممتاز علی کو لکھا، سنیے یہ لیٹر۔ کہتے ہیں ہم ہندوستانیوں کی تمام مجلسیں بے جان ہیں، یا تو ان میں کچھ کام نہیں ہوتا یا کسی یورپین افسر کے ہاتھ فروخ ہو جاتی ہیں۔ یہ قوت ہم میں نہیں ہے کہ ہم اپنا کام اپنی رائے اور قوت سے چلاویں۔ ہمارے تمام کاموں کے وہ برخلاف تھے۔ سبب یعنی علی گڑھ کے تمام کاموں کے انگریز برخلاف تھے۔ سبب صرف یہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ سائنٹیفک سوسائٹی اور مدرسۃ العلوم ان کے قبضے میں ہو اور ہم صرف ان کے ہاتھ میں بطور ایک آلہ کے ہوں۔ ہم نے نہایت استقلال سے کسی کی بات میں دخل دینا نہیں دیا، کسی کو بات میں دخل دینے نہیں دیا، اور خود آپ اور اپنی رائے سے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے کام چلایا۔ اور میں، سنیے یہاں سے، اور میں اپنے دوستوں کو کئی دفعہ بطور وصیت کہہ چکا ہوں، میرے بعد مدرسۃ العلوم کا جو کچھ بھی حال ہو سو ہو، مگر ایسا نہ کرنا کہ قوم کے ہاتھ سے نکل کر اور لوگوں کے قبضے میں چلا جائے۔ بری طرح یا بھلی طرح ہماری قوم ہی اس کو چلائے۔ دیکھا آپ نے، اور اسی پر اقبال چلے۔ یہ صرف مدرسۃ العلوم کو صرف مسلمانوں نے آپ کے چندہ نہیں دیا۔ خط پڑھیے، لکھتے ہیں 1886 کے خط سے معلوم ہوتا ہے ہندو مسلم اور سب نے مل کر مدد کی۔ 3 اپریل 1884 کے خط میں سر سید لکھتے ہیں سردار دیال سنگھ نے مدرسۃ العلوم پر بہت احسانات کیے ہیں۔ اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشد گرگانی نے بھی مدرسۃ العلوم کے آپ کے جو ہے کے لیے کافی آپ کے جو ہے مدد کی ہے۔ وہ اقبال، تو اقبال گلچین ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم جہاں تک ہے، اقبال کے پاس پورا سیکشن ہے، وقت نہیں ہمارے پاس۔
اس پر تو گھنٹوں بعد آپ کے جو ہے سیمینار ہونا چاہیے. مسلمانوں میں مساوات، فرقہ واریت آپ کے جو ہے قوموں کے درمیان جو پھیلی ہوئی تھی، مغربی علوم کی دستیابی آپ دیکھ رہے ہیں. تراجم، سر سید کی تحریر سے وابستگی، سر سید پر فتویٰ لگایا گیا کفر کا، اقبال پر بھی کفر کا فتویٰ لایا گیا، لیکن دونوں اپنی جگہ پر مستند. اکبر الہ آبادی پہلے مخالف تھے، اور اکبر الہ آبادی نے آپ کے اشعار بھی کہے اور لوگ آپ کے، مگر اکبر الہ آبادی بعد میں قائل ہو گئے. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہنے والا، یعنی جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ لوگ پورے بھٹکا رہے ہیں ہم کو کہ انگریزوں کے ساتھ ہو جاؤ یا انگریزوں کا ساتھ دو. پہلے تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں اس چیز پر آ گئے کہ نہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. حالی نے کہا تیرے احسان رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو. اسی وجہ سے تو آج ہم اس ذکر میں کر رہے ہیں. وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا، غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا. وہ اکبر الہ آبادی جنہوں نے کہا تھا پہلے حاضر ہوا جو خدمت سید میں ایک رات، افسوس ہے کہ ہو نہ سکی کچھ زیادہ بات، بولے کہ تجھ پہ دین کی اصلاح فرض ہے، میں چل دیا یہ کہہ کہ آدھا برس ہے. تو یہ مذاق میں انہوں نے کہا تھا، لیکن بعد میں یہی اکبر الہ آبادی نے کہا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو اس کو جو کہ فرق ہے کہنے میں کرنے میں. یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے، اکبر یہ کہتا ہے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. اسی کا تکرار کیا. اقبال مینار نور ہے، اقبال ہماری زندگی کا سرور ہے. اقبال نے جس طریقے سے، اقبال مظلوم ہے، اقبال کے ساتھ جو کچھ بھی کام کیا گیا ہم نے وفا نہیں کی، لیکن اقبال کا پیام زندہ ہے. وہی جو نسل جوان جس کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، اس کا بیج بھی سر سید ہی نے بویا. کل دیکھیے سر سید کہتے ہیں کہ جب تم میں عمدہ حاکم بننے کی لیاقت باقی نہ رہے تو عمدہ رعیت بننے کی کوشش کرو تاکہ دونوں عمدگیوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو. کہتے ہیں مذہب کے متہم ہونے سے قوم جن آفاتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ قوم کے تنزل سے قوم کے مذہب کو جو صدمہ پہنچتا ہے، قوم کے تنزل سے قوم کے مذہب کو جو صدمہ پہنچتا ہے اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہو تو حرص، طمع، خود غرضی، جھوٹ، آرام طلبی اور عیش و عشرت سے دستبردار ہو جاؤ. تعصب سے نفرت اور دوسری قوموں سے حسن معاشرت ضروری ہے. وہ سر سید، کل عید میلاد النبی ہے، میں نے کہا کہ سر سید فارسی میں آہی تخلص کرتے تھے اور سر سید اردو میں احمد، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت آپ کے جو ہے نعت پیغمبر اکرم کے بارے میں کہ لکھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے شعر اگر وہ نعت مجھے مل جائے تو آپ کی خدمت میں سنا دوں تاکہ ان کے درجات عالی ہوں. لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. جو کچھ بھی میں نے باتیں 4-5 آپ کے سامنے کی ہیں، ٹوپی اپنی نکال کر کشکول کر بنا کر چندہ وصول کرتے تھے ہر طریقے سے. ابوالکلام آزاد پہلے خوش نہیں تھے، لیکن بعد میں لکھتے ہیں تقریباً 6 مہینے کے اندر میں نے سر سید کی تمام کتابیں ٹیک ڈالی اور اچانک ایسا معلوم ہوا کہ ایک بے حد عجیب بلند ترین عظمت عالم میں آ گیا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بالکل ایک مخمور دماغ کی سی حالت رہنے لگی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک عجیب غریب خزانہ قبضے میں آ گیا ہے. 6 مہینے پہلے میرے عقائد تھے کچھ اور تعجب ہوتا تھا کیوں ایسے دقائق سے اب تک محروم رہا. اب معاملہ وہ پوری آپ کے جو ہے باتیں آپ ان کی ابوالکلام آزاد کی دیکھیے، اور سر سید نے تو جو اسی وجہ سے جو
مرثیہ لکھا حالی نے، اس میں ایک ہی شعر کہا جو لیتے جائیے: چیست انسانی تپیدن از تپ همسایگان، از سموم نشت در باغ عدن پژمرده شدن، زیستن در فکر و مردن، زیستن در فکر و مردن اندر بند خام، قوم کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور قوم ہی کی زندگی کا علاج کرتے ہوئے مر جانا، گر توانی اگر کوئی کر سکتا، می توانی سید احمد خان شدن تو وہ سید احمد خان بن سکتا ہے، سر سید بن سکتا ہے۔ تو حالی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک نعت فارسی میں لکھی ہے: فلاطون تفلکی باشد کے یونانی کے من دارم، یہ ان کے درجات اللہ علی کرے سر سید کے۔ فارسی ایک ہی نعت ہمارے درمیان ہے، اردو میں تو بہت کچھ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے بعض اشعار مثنوی بھی ملتی ہے، فارسی کے غزلیات بھی ملتی ہیں، اور کچھ بکھرے ہوئے کچھ شعر ہیں، چاہتا ہوں کہ کبھی جمع کر دوں آپ کے سر سید کے، جو ان کے بعد میں انہوں نے ترک کر دی تھی، شاعری زیادہ نہیں کہتے تھے لیکن آخر تک بھی ایک دو شعر کہے ہیں۔ فلاطو تفلکی باشد کے یونانی کے من دارم، مسیحا رشک می دارد بدرمانی کے من دارم، میرے پاس جو یونان ہے اس میں افلاطون ایک بچے کی حیثیت رکھتا ہے، میرے پاس جو علاج ہے اس پر مسیحا بھی رشک کرتے ہیں۔ ز کفر من چمی خواہی ز ایمان چمی پرسی، تم میرے کفر سے کیا چاہتے ہو، میرے ایمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میرے پاس جو ایمان ہے وہ اسی عشق کا ایک جلوہ ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے: خدا دارم، میں خدا رکھتا ہوں، دل بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم، میں ایک گداز دل عشق مصطفیٰ سے جلا بھنا دل رکھتا ہوں، ندارت ہیچ کافر ساز و سامانی کے من دارم، میرے پاس جو ساز و سامان ہے وہ کوئی کافر نہیں رکھتا۔ دیکھیے، جب سر سید پر کفر کا فتویٰ لینے کے لیے جب 5 لوگ مدینہ گئے تو وہ حج اکبر تھا۔ تہذیب الاخلاق اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا لکھتا ہے سر سید۔ سر سید لکھتا ہے: میں بہت خوش ہوں کہ یہ 5 لوگ جو جا کر مدینے سے میرے خلاف کفر کا فتویٰ لائے ہیں انہیں کم از کم حج اکبر کی سعادت تو نصیب ہوئی۔ یہ ہے بڑے آدمی کا کمال۔ دلدار علی خطیب نے اقبال پر، آپ کے مسجد خطیب کے سید دلدار علی نے کفر کا فتویٰ لگا کر اقبال کو پوری طریقے سے کولیپس کر دیا۔ آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں، اقبال کی پوری زندگی آپ کے جو ہے پریشانی میں آ گئی۔ میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے، مظلوم اقبال ہے، اقبال پر وہ کفر کا فتوے کو آسانی سے مت لیجئے۔ اقبال کی پوری زندگی کو کولیپس کر دیا گیا، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، فکری لحاظ سے۔ وہ تو اقبال تھا جو سروائیو کر گیا۔ ایسا بات نہیں کر سکتے آسانی سے۔ یہی فلسطین میں دفن ہے محمد علی جوہر، زمیندار میں 5 مضمون لکھے ہیں علامہ اقبال پر، پڑھیے ذرا تو معلوم ہوگا کہ اقبال سے کس قدر آپ کے جو ہے اقبال اپنے دوستوں سے کیا بھر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اقبال کبھی، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قن، اقبال گلچین ہے، اقبال حق پرست ہے، اقبال کسی کی بات کو جو اس کے نظریے کے ساتھ، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے، اقبال اس کو قبول نہیں کرتا۔ ز برہاں تابا ایما سنگ ہا دارد رہے زوائز، وائز عقل و دلائل سے میلوں کے پھیر سے ایمان تک پہنچتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں: نہ دارد ہیچ وائز ہمچے برہانی کے من دارم، لیکن میرے پاس جو دلائل ہیں وہ کسی وائز کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ 6 شعر کی جو نعت آج زندہ ہے سر سید کی، جو میلاد النبی کی آپ کی رات میں آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے، اور ان کی اس شعر کا ترجمہ ہے: اس طرح جی کے بعد تیرے لوگ یہ کہیں، افسوس ایک شمع تھی گل ہو کے رہ گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سر سید اور اقبال میں جو مماثلت ہے، جو ایک دوسرے کی یعنی نشاط ثانیہ کی ان لوگوں کے پاس جو کیفیت ہے، ہم لوگ خوش بخت ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سنایا، میں چاہتا تھا کہ سید کی لوح کے وہ شعر، میں چاہتا تھا جو طلباء کے
طلبا علی گڑھ کے بارے میں جو نظم ہے، میں چاہتا تھا وہ چیزیں ذرا سا یہ آواز کم کر دیجیے. میں چاہتا تھا کہ وہ جو شوکت علی یعنی جوہر کے بھائی کو جو شعر لکھے ہیں اقبال نے، میں چاہتا تھا کہ وہ شیش محل کی جو نظموں میں اور مخصوصاً وہ جو 60 شعر کی حضور اکرم کی شان میں سر سید نے لکھا ہے کہ در نسازد بد دوا جانے زار تلخ و بوئش نشام ناگوار. آپ کو سناؤں لیکن بہت سی چیزیں اس وجہ سے نہیں سنا سکتا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن سر سید نے بہت کام کیے. دیکھیے سر سید نے جب غدر میں انگریزوں کو 11 انگریزوں کی جان بچائی تو انگریزوں کو سر سید پر اعتبار ہو گیا. جب میرٹھ کے مجاہدین کا ایک لیٹر جو مولوی فضل الحق خیر آبادی کا پکڑا گیا تو وہ محمد حسین آزاد کی بات کی طرح سے توپ کے دہانے پر باندھ دیا جاتے خود کے، مگر سر سید نے بچایا. سر سید نے انگریزوں سے کہا یہ خط جعلی ہے، اس کو فضل اللہ خیر آبادی نے نہیں لکھا. مجسٹریٹ کی عدالت میں فضل اللہ خیر آبادی کو پیش کیا گیا. مجسٹریٹ انگریز پوچھتا ہے فضل اللہ خیر آبادی یہ خط تمہارا ہے؟ کیونکہ سر سید نے کہا تھا یہ جعلی خط ہے، یہ سر ان کا نہیں. اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایمان کی روشنی. فضل اللہ خیر آبادی کہتے ہیں ہاں یہ میرا خط ہے. ایک دم پورے کوٹ میں ایک مشہور ایک آواز، کہا یہ تمہارا خط ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہوں یہ خط میرا. کہا یہ دستخط جو تم نے کیے ہیں اس کے نیچے یہ تمہاری دستخط؟ کہا یہ دستخط میری. حق پر جب آ جاتا ہے انسان تو چوبے دار پر حق کی صدا گفتار کرتا ہے. جزیرہ انڈمان کو کالا پانی بھیج دیا گیا. یہ ہے سر سید. سکے کے معاملے میں ہمارا 1857 میں غالب پھانسی پر چڑھ جاتا لیکن اس کو بچانے کے لیے بھی سر سید تھا. اگرچہ کہ وہ سکے کا واقعہ غلط تھا لیکن اس زمانے میں غلط اور صحیح کی بات نہیں تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں میر حسن سے آشنائی، یہ جو اردو میں کیوں اقبال نظم کے شاعر بنے. نظم کا دورہ لاہور سے شروع ہوا، وہ ہال رائٹ کے ساتھ ہو، وہ الطاف حسین حالی کے ساتھ ہو، وہ محمد حسین آزاد کے ساتھ ہو. اس کے بعد سے آپ کے جو ادھر انیس اور دبیر نے آپ کے جو ہے مسدس کی بنیاد رکھ دی اردو ادب میں. ادھر آپ کے دیکھا کہ مد جزر اسلام حالی نے اسی مسدس میں شروع کیا. تو آگے بڑھ کر یہی سر سید کی شاعری میں جو خون نیا بھرا گیا نظم کا، تو اقبال نے شکوہ جواب شکوہ ہمالیہ سے لے کر مرنے تک پورے بانگے درا کی نظمیں دیکھ لیجئے، ہر ایک پر ایک عنوان ہے. کہاں تھا یہ اردو ادب میں؟ یہ سر سید کی دین تھی جو محمد حسین آزاد کو کہا کہ تم وہاں پر نیچر شاعری، مضموندار شاعری، نظم کی شاعری کرو، یہ جو گھسی پٹی جو غزلیں ہیں نکال دو. حالی نے اسی لیے تو مجدد شاعری لکھا لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے. شاعروں نے آپ کے حالی کے ساتھ بدبختی کی. اسی وجہ سے اقبال نے لکھا سید کی تربت میں کہ شاعروں کو چاہیے کہ اب کسی پر گالی نہ دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پنچ اودھ لکھنؤ نے 5 سال تک اپنے فرنٹ پیج پر یہ لکھا کہ میدان پانی پت کی طرح حملوں سے ہمارا ابتر حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے. یہ شعر 5 سال تک پنج اودھ پر چھپتا رہا. حالی نے کہا کہ میں دلی سے محبت کرتا ہوں. دلی کیسی دلی؟ پانی پت کی بھیگی بلی. حالی تو پانی پت کی بھیگی بلی ہے، دلی کی کیا بات کر رہا ہے؟ تو حالی نہیں، تو خالی ہے، تو ڈفالی ہے. جب حیات جاوید لکھی حالی نے تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والوں میں صدر الدین جنگ آپ کے شیروانی تھے. سب سے پہلے اعتراض کرنے والوں میں حضرت شبلی نعمانی نے کہا کہ یہ تو کتاب المناقب ہے، پڑھ لیجئے. عبدالحق کی حماست. سلیم الدین خان جو اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کے پہلے اردو پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو چیز آپ کے حالی نے کہی ہے آپ کے دیباچے میں، اس کو تو حالی پورا کر ہی نہیں سکا. یعنی
یہ جو زندہ آپ کے حیات جاوید جو بایوگرافی 900 صفحے کی حالی نے پورے مدارک کے ساتھ تالیف اور تصنیفات کے ساتھ شائع کی، اس کے بارے میں کون کون لوگ مخالفت کر رہے ہیں؟ شبلی نعمانی مخالفت کر رہے ہیں، صدر الدین شیروانی مخالفت کر رہے ہیں، مولانا سلیم الدین آپ کے جو وحید سلیم الدین آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ حال ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے کہ کرٹک آپ کی بایوگرافی لکھی جا سکے، یعنی سکوں کے دونوں رخ بتائے جا سکیں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر میانہ روی کی، علامہ اقبال نے وہ چیزیں نہیں لی لیکن اس کے خلاف بات بھی نہیں کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر سید کے بہت سے مسائل میں مسائل نہیں تھے، مسائل تھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپروچ اقبال نے سر سید سے حاصل کی وہ میانہ روی کی تھی۔ اچھی چیزوں کو گلشن سے آپ لے لیتے ہیں، سیر کر رہے ہیں آپ پھول توڑ لیتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کانٹوں سے گزشت۔ یہ سیشن بھی ختم ہو جائے گا ضروری اعلان، ابھی 1.5 منٹ میں یہ سیشن بھی ختم ہو جائے گا، پھر اگلا سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 1.5 منٹ میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے پورا اگر دریا کا پورا شیرین پانی سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اپنے ساغر میں کچھ تو کھینچا جا سکے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، مماثلت ہے، دونوں سر ہیں، دونوں انگلینڈ جا چکے ہیں، دونوں نشاط ثانیہ کے علم بردار ہیں، دونوں یعنی اقبال، اور دونوں میں 60 برس کا فرق ہے۔ دونوں آپ کے جو ہے قوم کی فکر اور تعلیم کے بارے میں، دونوں کی فکر قوم کی مسیحت کے لیے ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے اقبال جو کوئی بھی جاتا تھا تو کہتے تھے کہ میری طرف سے فاتحہ پڑھ دینا۔ اقبال کی جو محبت ہے، یہاں تک کہ ان کی پرپوتی مسعود کی بیٹی نادرہ کا نام بھی جو ہے اقبال نے خود رکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اقبال جو گفتگو کرتے ہیں کئی جگہ، اس پر ابھی پوری طریقے سے کام نہیں ہوا۔ میں ممنون ہوں پروفیسر بصیرہ امبرین کا کہ جن کی وجہ سے میں نے اتنے معلومات حاصل کیے کہ کتاب شکل میں میں انشاءاللہ 1 ہفتے 2 ہفتے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا، تاکہ اقبال اور سر سید کا ایک کتابچہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں یہ جو بہت سی چیزیں میں کہہ نہیں سکا، بہت سے مطالب ہیں آپ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ 2 نابغہ روزگار، یہ جو 2 روشن دماغ ہیں جن کو کام دونوں کے قرآن مجید پر ہے، ایک نے نصف قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے 7 جلدوں میں، جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ۔ دیکھیے ایک ہمیشہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مسائل کو بنانے کے لیے ان کی جو وہ کتاب تھی جس میں انہوں نے آپ کے طعام وغیرہ کی باتیں کی تھیں کہ کس طریقے سے اہل کتاب کے ساتھ ذبیحہ اور غیر میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس پر۔ اور اقبال پر جو ہے یہ تھا کہ وہ رام اور سوامی تیرتھ وغیرہ کے پار لکھی، وہ ایک حاشیہ تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس شخص نے بھی آپ کے قرآن مجید پر ہاتھ ڈالا فوراً کفر کے فتوے کی طرف اس کی طرف آپ کے جو ہے ایک اپروچ ہوئی، وہ سر سید ہوں، ڈپٹی نذیر احمد ہوں، شبلی نعمانی ہوں، علامہ اقبال ہوں۔ تو دونوں ان گروپ نے، اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو کلام کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو اسارہ ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور میں نے مولانا ابو العلا مودودی کے کلمات سے اس کی تائید کروائی۔ 7 جلدوں میں سر سید نے بھی یہی کام کیا، دونوں کو کفر کے فتوے بھی ملے۔ تعلیم و تربیت ان دونوں کا مقصد تھا، نوجوان نسل، آئندہ نسل کس طریقے سے کیا جائے۔ اگر علامہ اقبال نے کہا کہ مجھ کو آپ انعام دینے سے پہلے، مجھے آپ کے نائٹ ہوڈ دینے سے پہلے ریکگنائز کیجئے میرے استاد میر حسن کو، تو سر سید نے یہ کہا انگریزوں سے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شبلی نعمانی کو ترکی میں آفندی کا خطاب دیا گیا ہے، تم نے ابھی تک اس کو شمس العلماء کا خطاب نہیں دیا۔ انگریزوں نے 3 مہینے کے اندر ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا، تو سر سید نے یہ کام کیا۔ دونوں مغرب میں جا کر، اگر سر سید نے اسپیکٹیٹر، ٹائمز آف لندن میں جا کر ان سے انٹرویوز لے کر ان کا کار دیکھ کر یہاں پر وہیں سے لوگو بنوا کر تہذیب الاخلاق 1870 میں اگر اجرا کیا، تو علامہ اقبال نے بھی
وہ 17 مہینے تھے سر سید، یہ 3 سال کے قریب تھے، تو وہیں سے ڈاکٹریٹ بھی لی۔ ایڈنبرا سے اگر ان کو LLD دی گئی سر سید کو، تو آپ جانتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی نے ان کو آپ کے ڈیلیٹ دی، ڈاکٹریٹ ان کی موناخ یونیورسٹی سے اقبال کی قرار پائی۔ دونوں کا مقصد نشاط ثانیہ میں تھا۔ اگر ہمارے اسکالر اس پر کام کریں، یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں، یہ ہماری دماغ کو آپ کا مہمس کرنے کے لیے۔ مجھے جب یہ عنوان دیا گیا تو میں نے جتنی بھی میری استطاعت تھی اس حال میں نے جو مواد حاصل کیا کچھ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا، لیکن میں بتا رہا ہوں جو اشعار بانگ درا میں نہیں ہیں بلکہ باقیات میں ملیں گے، اور جس کا میں نے آپ کے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اس سے آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ حیات جاوید جو میر حسن کہتے ہیں ان کے بیٹے ذکی شاہ کہ 17 تاریخ کو یعنی آج کے دن وہ مرنے تک آپ کے جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ یہ جو نکات آپ نے پیش کیے ہیں، منشور جو سر سید کا ہے، اور اقبال کی زندگی میں جو عملیہ اس کی جو گفتگو ہے، اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو معلوم ہوگا مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمیں افسانہ۔ اقبال نے ایک ہی شعر میں پوری افسانے کو بند کر دیا۔ مغرب سے تو بیگانہ، مغرب جانتا ہی نہیں تم کیا ہو، مشرق ہمیں افسانہ، یہاں پر صرف آپ کے لاف گیری چل رہی ہے۔ وقتس کے در عالم نقش دیگر انگیزی، یہ وقت ہے کہ جاگو اور انقلاب کا آپ کے جو ہے اس وقت انقلابی ساختمان رکھو، اس وجہ سے کہ وہ چیز جس کو ہے رہے رسم مقام دلبری سیکھ، اقبال خدائی چھوڑ کر پیغمبری سیکھ، تو اے کافر نواز و مومن آزر، محمد سے مسلمہ پروری سیکھ۔ مسلمہ پروری معنی کیا ہے اقبال کے اس ترکیب میں؟ حضور نے پوری زندگی اپنی سیرت خلق کی خدمت میں گزار دی، وہ پروری ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تجلی جو آ رہی ہے تعلیم اور تعلم سے اور تربیت سے، وہ اقبال نے حاصل کی، بہتر ہے دونوں نے حاصل کی قرآن مجید سے۔ یہ جو 4 مصرے اقبال نے کہے تہذیب الاخلاق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ دونوں افراد نے ہمیں بتایا، نابغہ روزگار نے ہمیں بتایا کہ ہماری جو شریعت ہے، ہماری جو طریقت ہے، ہماری جو آپ کے جو ہے حقیقت ہے، یہ سب علم ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل نہیں جب تک کہ اس سے ہم عمل نہ کریں، اور عمل جب تک معتبر نہیں ہوتا، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، سچائی نہ ہو، دل سے نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے نیت کرتے ہیں، دل سے جڑ جاتے ہیں۔ تو علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں خدا ہے یا نہیں، یقینی نہیں ہے، شک و وہم میں۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، ہدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے آپ کی ہدایت بنتی ہے، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، ان کی جو ٹیچنگز ہے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بنا کر رکھا گیا ہے، یہ چیز جو ہے
اقبال نے کہا تھا میں ڈیموکریسی سے زیادہ خوش نہیں ہوں، لیکن اس زمانے میں لیٹ اٹ بی، چلنے دو. وگرنہ اقبال نے کہا تھا جمہوریہ ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. نوبڈی از پرفیکٹ. عبد اور معبود کا سب سے بڑا رشتہ یہی ہے، سب سے بڑا فرق یہی ہے. ایک کامل ہے، ایک ناقص ہے. عبد ناقص ہے مگر کوشش تو ہے. آپ جب دل سے ایک نیت کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، بنائے یا نہ بنائے ثواب تو مل جاتا ہے. نیت پر شک ہے، نیت پر. تو یہ جو دو باتوں پر ہوئی، اب میں اس وجہ سے اس مسائل کو آپ کے جو ہے اس میں نہیں جانا چاہتا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمندہ کارواں کو، شرف فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلے بھیاں ہو. تو دوستو صاحبو، آج جب ہم 214 سر سید کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور جس میں اپنے زمانے کا عظیم شخص جو حکیم الامت ہے اس کی گفتگو کر رہے ہیں، جس نے سید کی لوح تربیت تربت پر بات چیت کی، جس نے طلباء علی گڑھ کے لیے شعر لکھے، جس نے آپ کے کیا کہتے ہیں مدبرین کے لیے شعر لکھے، جس نے راس مسعود کو اپنے دل میں اسی وجہ سے جگہ دی کہ وہ محمود ابن سر سید تھا. اس کی گفتگو پوری طریقے سے نہ ہو سکی، لیکن یہ جو منشی گری سے جنہوں نے اپنا کیا، دونوں معلم ہیں، دونوں آپ کے معلم اخلاق بھی ہیں اور دونوں سماجی کارکن بھی ہیں. اور ایک کو 20 سال عمر کم ملی جس کا نام علامہ اقبال ہے، ایک 61 سال کے قریب زندگی کیا، ایک 81 سال زندگی کیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصانیف سر سید پر اگر آپ نگاہ کریں تو ان کو بھی آپ 3 حصوں میں، جو میں کہنا بھول گیا تھا کہ وہ پہلا جو 40-50 سال ہیں اس میں وہ کبھی جامع جم لکھ رہے ہیں، کبھی آپ کے جو ہے جلاء القلوب لکھ رہے ہیں، کبھی تحصیل فی الجراقی لکھ رہے ہیں، کبھی کبھی ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی جو اہم کتابیں ہیں جس کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے آپ کے کیا ہے وہ آثار سنادید ہے. لیکن ان کا کمال کی جو چیزیں ہیں وہ تہذیب الاخلاق ہے. تہذیب الاخلاق سے پوری طریقے سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے. ولیم مور کی کتاب کے بعد انگریزوں کا جو مسلمان اس وقت آپ کے انگلینڈ میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھا سر سید کو تہذیب الاخلاق میں. اس کا اشارہ دیا گیا کہ اگر آپ کا یہ جواب نہیں ہوتا تو ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے، ہم تو کیا کہتے ہیں مسیحی ہو گئے تھے، ہم تو آپ کے جو ہے اپنا مذہب بدل چکے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، بات چیت جاری رہے گی، علماء ساتھ ہیں ہمارے ساتھ. معذرت یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیزیں، بہت سی چیزیں میرے ذہن سے نکل گئی ہوں گی، مگر جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکا یہ تھا کہ شاید یہ شعر اقبال نے سر سید ہی کے لیے کہا ہو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بہت بہت شکریہ.